جو میں اپنی قوم سے میں جو وعدہ کر کے آیا تھا، میری قوم سے یہ وعدہ تھا کہ ہم نے اپنے جو ہماری ویژن ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے۔ میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہاں ایکٹنگ اپوزیشن لیڈر نے طنز کیا، اس سے مجھے باقی چیزیں تو میں مائنڈ نہیں کرتا ان کی، کیونکہ وہ بڑی اچھی وہ سیئنگ ہے کہ اٹس ناٹ واٹ از سیڈ ہو سیز اٹ، کیا کون بات کر رہا ہے۔ تو جو یہ لوگ ہیں ان کی تو مجھے باتوں کا اس لیے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے تو ان کا سارا اگلا پچھلا پتہ ہے۔ لیکن وہ ایک میری بڑی اچھی تھیوری ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے، مائنڈ اوور میٹر، کیونکہ میں مائنڈ نہیں کرتا یہ، کیونکہ یہ میٹر نہیں کرتا ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ لیکن اس نے جو طنز کیا، بڑا عاشق رسول بن گیا۔ دیکھیں یہی آدمی، یہ فارن منسٹر تھا، یہ جاتے ہیں واشنگٹن، وہاں ایشیا سوسائٹی کو وہ انٹرویو کر رہے تھے۔ وہ ایشیا سوسائٹی والا ان سے پوچھتا ہے کہ آپ میں پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے؟ بڑے اپنا سوٹ شوٹ پہن کے بتا کے کہ ہم لبرل ہیں اور یہ دینی جماعت کے ساتھ ہیں، یعنی ہم پی ٹی آئی دینی جماعتوں کے ساتھ ہے اور یہ لبرل ہے۔ یہ لبرل ہیں لیکن صرف ایک طرح، یہ لبرلی کرپٹ ہے۔ مجھے فکر صاحب، میں کیونکہ میں مغربی کلچر کو ان سب سے بہتر جانتا ہوں، میرا کرکٹ کی وجہ سے ٹائم گزرا ہے، میں آج آپ کو اس اسمبلی کے فلور پہ کہنا چاہتا ہوں، جتنا نقصان اس ملک کی لیڈرشپ نے پاکستان کو پہنچایا ہے، ہمارے امیج کو کوئی دشمن نہیں پہنچا سکتا تھا۔ یہ کیا کرتے ہیں، میں تب سے سن رہا ہوں، یہ 1988 سے میں یہ سن رہا ہوں، جو جاتا ہے مغرب میں وہ کیا کہتا ہے، جناب مجھے بچا لو، امریکنوں کو کہتا ہے کہ مجھے بچا لو، میں آپ کی طرح لبرل اور ماڈریٹ ہوں، باقی یہ سارے یہ ملک میں انتہا پسند ہیں، اگر مجھے نہ بچائے انتہا پسند پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ یہ کانسٹنٹلی آپ کوئی سٹیٹمنٹس ان کو اٹھا کے دیکھیں، یہ سارے وہاں جا کے لبرل بن جاتے ہیں، ماڈریٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ میں جتنی آپ ایک میری سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، واشنگٹن میں، ڈیوس میں، نیو یارک میں، یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں نے ہر جگہ کہا کہ میری ویژن ہے پاکستان کو ایک مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا۔ میں نے اسپیکر صاحب جنرل اسمبلی کے اندر باقاعدہ، میرے خیال میں پہلی دفعہ کسی نے وہاں یہ بتایا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی، کیسے اس نے خواتین کو، عورتوں کو رائٹس دیے، غلاموں کو آزاد کیا، مائنورٹیز کو ایکول سٹیٹس دیا، برابر کے شہری بنایا۔ کہ ادھر میں نے بتایا کہ یہودی کیس جیت جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا کیا مقام تھا اسلام میں اور کیا ہے، ان سے وہ کیس ہار جاتے ہیں یہودی سے۔ یہ تھا انصاف کا وہ نظام، یہ ایکوالٹی تھی، یہ رول آف لا تھا۔ اور وہاں مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ انسانیت تھی، وہاں پہلی ویلفیئر سٹیٹ تھی۔ آخری خطبے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سب انسان برابر ہے، کوئی ریس، جو بھی مرضی آپ کا رنگ ہو، سب انسان حضرت آدم کی اولاد ہے۔ آج آپ امریکہ میں دیکھیں جو بیچارے افریقن امریکن سے جس طرح بیچارے وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، آج تک ان کو وہ نہیں کیا جو 1500 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسزم کے خلاف بات کی تھی۔ ایک ماڈرن سٹیٹ تھی جو ماڈرن پرنسپلز پہ تھی، اور
میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں، اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو. وہ کس لیے کہا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ آٹومیٹکلی اوپر چلا جائے گا، اور جو قوم مدینہ کی ریاست پہ اصولوں پہ چلے گی وہ اٹھ جائے گی، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں. آج جو محمد عبدو نے، ایک بہت بڑا ایک اسکالر تھا، وہ جب یورپ گیا پہلی دفعہ آج سے 100-125 سال پہلے، تو جب وہ واپس آیا مصر میں، تو اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا میں یورپ گیا، وہاں مسلمان نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا. اور واپس آ کے کہتا مصر میں کہ یہاں مسلمان تو بہت ہے، مجھے بڑا کم اسلام نظر آ رہا ہے. جو ان کی سنت پہ چلے گا اللہ تو اس کو مانتا ہے. جو انسانیت ہوگی، جس معاشرے میں انصاف ہوگا، جس میں میرٹ ہوگی، جس کے اندر انسانوں کو برابر کا سمجھا جائے گا، وہ معاشرہ دنیا میں اوپر چلا جائے گا. اور آج آپ نے اگر اسکینڈینیوین، جو میں نے جا کے دیکھا اسکینڈینیوین ممالک میں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح کی ان کی کتنے وہ قریب ہیں مدینہ کی ریاست کے، اور ہم کتنے دور ہیں اس سے. جو مجھے جو میرا آخری پوائنٹ سے پہلے میں صرف آج سب اس ہال کے سامنے اکنالج کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے ہیلتھ ورکرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جتنی وہ فرنٹ لائن میں محنت کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے وہ کس پریشر میں کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پورا احساس ہے. ہم تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کا پوری طرح ہم جو کر سکتے ہیں ان کے لیے بیکنگ کریں گے، لیکن ان کو اصل میں تو ان کو ریوارڈ اللہ دے گا، کیونکہ یہ جہاد ہے، یہ اصل جہاد ہے جو وہ آج پاکستان کے ہاسپٹل میں کر رہے ہیں. میرا آخری پوائنٹ اسپیکر صاحب وہ یہ کہ دیکھیں، جو مدینہ کی ریاست میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، انہوں نے لوگوں کی اخلاقیات اٹھا دی. انہوں نے لوگوں کا جو مورل سٹینڈرڈز تھے وہ اٹھا کے اوپر لے گئے. وہی قوم تھی وہ بدل گئی. انہوں نے اپنی مثال سے لوگوں کو چینج کر دیا. قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. انہوں نے جو ان کا کیریکٹر تھا اس سے اپنی مثال سے قوم کو بدلا. جو وہ قوم بنی، انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی، صرف مسلمان تاجر گئے، کئی صوفی حضرات گئے. ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے. ان کے کیریکٹر ایسے تھے کہ وہ ناپ تول میں کوئی خیانت نہیں کرتے تھے، وہ کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیتے تھے. وہ کیریکٹر ایسا تھا کہ لوگ متاثر ہو کے اسلام قبول کیا. پاکستان میں جو سب سے زیادہ ظلم کیا ہے یہ 30 سال کی پالیٹکس میں، انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی، انہوں نے ہماری اخلاقیات ختم کر دی. اور میں اس آدمی کی اب بات کرتا ہوں جو یہاں اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتا ہے. یہاں نواز شریف تقریر کر رہا تھا، یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا. نواز شریف اپنی تقریر میں کہتا ہے یہ ہیں وہ دستاویزات جو بتائیں گے کہ لنڈن کے فلیٹس کدھر سے خریدے گئے. پینما میں پکڑے گئے، ان کے نام آ گیا ان کا، اسے پہلے تو مانتے نہیں تھے، اب انہوں نے بتانا تھا کہ پیسہ آیا کدھر سے. یہاں اسمبلی میں یہ ہیں وہ دستاویزات. اس کی بدقسمتی نواز شریف کی، اس کو کیا پتا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ میں چلے جانا ہے. اور وہ میں اپنی پارٹی کو خاص داد دیتا ہوں کہ ہماری موومنٹ کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ پہنچا. اب جب سپریم کورٹ پہنچ گئے تو پتا چلا کہ یہ دستاویز تو فیک تھے، یہ تو جعلی تھے، اور سپریم کورٹ میں پکڑے جانا تھا. تو سپریم کورٹ میں ایک اور جعلی چیز آ گئی، قطری خط آ گیا. جو آدمی اس طرح جھوٹ بولے، ملک کا سربراہ وہ جھوٹ بولے، اور یہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں میاں صاحب فکر نہ کریں، لوگ پینما کو بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. یعنی قوم کا پیسہ چوری کر کے ملک کا سربراہ باہر لے کے جا رہا ہے. جو پیسہ غریبوں کا،
اسکولوں پہ ہسپتالوں پہ خرچ ہونا ہے، وہ ملک کا پرائم منسٹر چوری کر کے باہر لے کے جا رہا ہے۔ اور یہ صاحب یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں، میاں صاحب فکر نہ کریں، آپ جتنا مرضی لوٹیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں اسپیکر صاحب، ہم ان کو ڈگنیفائی کرتے ہیں، ان کو ڈیموکریٹس کہہ کے۔ انہوں نے ہماری موریلٹی ختم کر دی ہے اس ملک کی۔ ان کو آپ، ہم جب اتنی تقریریں سنتے ہیں، وہ لوگ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز، جو کرپٹ لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ کنوکٹ ہو گیا پاکستان کے سپریم کورٹ سے، یہ کہتا ہے جی میرا وہ لیڈر ہے۔ تو یہ بچے جو ہمارے دیکھ رہے ہوں گے، ان کو کیا کوئی اچھے اور برے کی تمیز نہیں پتہ چلے گی۔ وہ مولانا رومی کی سیئنگ ہے کہ قوم مرتی تب ہے جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے۔ مورلی یہ قوم جب مرتی ہے، قوم مر جاتی ہے۔ وہ تماشے دیکھیں، کسی کے وہ فیک اکاؤنٹس ہے، ویان علی کا اور ادھر بلاول کے صاحب کا ایک ہی فیک اکاؤنٹ سے پیسے، میں جواب دہ ہی نہیں ہوں، وہ نیب میں بلاؤ میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ یا اور دیکھیں، ایک 22 کروڑ کا ملک کا پرائم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کسی دبئی کی کمپنی کے لیے۔ یہ کبھی جمہوریت میں تو خیر یہ تصور ہے ہی نہیں، کسی بنانا ریپبلک میں بھی مجھے اس کی مثال دے دیں۔